بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ مال و دولت، عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت، عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئیں اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا، اور 4 نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی وہ فلاح پا جائے گا۔ سب سے پہلے شکر کرنے والا دل۔ آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوں۔ ہمیشہ ہماری زبان خداوند قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ شکایتیں کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ناشکری کرنا ہمارے اعمال نامہ میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ذکر کرنے والی زبان۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، جن میں غیبت، تہمت وغیرہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضول اور لغوی باتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے لغوی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے بھی تو با مقصد اور اچھی بات بولنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر مصائب پر صبر کرنے والا جسم۔ خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشی اور غم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا، یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ تکلیف اگر آ پہنچی ہے تو اسے شکوہ و شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی حکمت عملی بنا کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہی مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، الٹا لوگوں کی نظروں میں ہماری وقت کم ہو جائے گی۔ صبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے، لہذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کے بجائے تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ ہر ایک دکھ کے بعد 2 سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کرنا سیکھیں، اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو چوتھے نمبر پر نیک اور صالح عورت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک و صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ در حقیقت میاں بیوی کا تعلق 2 طرفہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خامد نیک اور صالح ہو۔ اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے، وہاں پر بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آج میاں بیوی اور یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہیں جو میں اس کے حقوق ادا کروں، پھر نتیجتاً انتہائی کم عرصے میں ازدواجی تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بات طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اسے لائک بھی کر دیجئے۔